آپ اندازہ تو کریں، قرآن حکیم کی آیات پر غور تو کریں کہ کیا قرآن حکیم کس انداز سے تلقین کر رہا ہے، کس انداز سے تاکید کر رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، جس حال میں بھی رہتا ہے خیر سمیٹتا رہتا ہے، خیر سمیٹتا رہتا ہے۔ تنگ دستی کی حالت آ گئی، تنگی کی حالت آ گئی، دکھ کی حالت آ گئی، رنج اور غم کی حالت آ گئی، فرمایا اس میں مبتلا ہو کر جب صبر کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ خیر کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، اللہ خیر کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور جب کبھی اللہ فراخی عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ شکر کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ اور نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ گویا اس سادہ سی حدیث میں کہ مومن کی زندگی کی دو ہی حالتیں ہیں اور انسان کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، لیکن مومن کے دو حالتوں میں دو رویے ہوتے ہیں۔ تنگی کی حالت، تکلیف کی حالت، رنج و غم کے حالت میں صبر کی طرف چلا جاتا ہے، وسعت کے عالم میں شکر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہیں سے مومن اور غیر مومن کا فرق شروع ہو جاتا ہے۔ مومن اور غیر مومن کی تفریق یہیں سے ہوتی ہے کہ جو فرما بردار ہوتا ہے اس کو آزمائشیں اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں، اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ شکوے کی طرف جاتا ہے، شکایت کی طرف جاتا ہے، واویلا کی طرف جاتا ہے، بے چینی بے قراری کی طرف جاتا ہے، وہ چیخ و پکار کی طرف، وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے یہ اس طرف آئے، اس طرف آئے، اس طرف آئے، میں اس کو اپنا شکار کر کے اللہ کا ناشکرہ بنا دوں۔ اور اللہ کی رضا پر مومن ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے وہ کامل ایمان والا نہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر دوسری ایک حدیث میں ایک صحابہ حاضر تھے خدمت میں، تو حضور تشریف لائے، فرمایا تم مومن ہو، تم مومن ہو؟ صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ اندازہ کریں، سارے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو چند سیکنڈ گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسی مجمع میں، جی ہاں اللہ کے نبی ہم مومن ہیں، جی ہاں اللہ کے نبی ہم مومن ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا علامت ہے، پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ ہر چیز دنیا کے اندر شناخت اپنی صفات سے رکھتی ہے۔ برف ٹھنڈی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی ہاتھ لگا کے یہ ٹھنڈی ہے، یہ برف ہے، یہ چوک ہے، یہ گرم ہے، یہ آگ ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، آنکھیں بند کر کے چھو کے بھی ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ یوں کر کے کوئی میرے اور آپ کی ناک کے قریب کوئی چیز کرے نا، ایسے ہماری آنکھیں بند ہو، بتاؤ کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ گلاب کا پھول ہے، کیوں؟ اس کی خوشبو بتا رہی ہے یہ گلاب کا پھول ہے۔ تو چیزیں بعض دفعہ آنکھیں بند کر کے بھی اپنی صفات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ کیا چیزیں صفات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں؟ مومن کی کوئی صفات نہیں، ایمان کی کوئی صفت نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر مومن ہو تو پھر اس کی علامت کیا ہے، شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ حضرت عمر تو خاموش ہو کے سوچنے لگے۔ انصار میں سے کچھ لوگ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، تنگ دستی کے عالم میں صبر کرتے ہیں اور خوشحالی کے عالم میں شکر کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ انصار میں سے کسی ایک کی زبان سے نکلا تو نبوت کی زبان سے جو جملہ نکلا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، تم مومن ہو، کعبہ کے رب کی قسم تم مومن۔ تین نشانیاں بتائی، فرمایا مصائب کے وقت، تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں، آسودہ حال ہو تو شکر کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ بدن کے اعتبار سے اس کو آزماتا ہے، مال کے اعتبار سے اس کو آزماتا ہے، مال بعض دفعہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، ملتا ہے، چھین جاتا ہے، زیادہ ہے، کم ہو جاتا ہے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بڑی آزمائش ہے، اولاد کی آزمائش، اولاد کا ملنا، اور ملنے کے بعد اگر اللہ اس کو واپس بلا لے تو اولاد چاہے بچپن کے عالم میں ہو چاہے جوانی کے عالم، بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے۔ فرمایا اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزماتا ہے
تو اس آزمائش میں وہ بے صبری نہیں کرتا، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، واویلا نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے ایسے انسان کے اعمال نامہ کھولنے میں شرم آئے گی، مجھے ایسے انسان کا اعمال نامہ کھولنے میں شرم آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ پھر اس نے ان ساری چیزوں پر صبر بھی کر دیا، اور پھر میں اس کے باوجود اس کا اعمال نامہ کھول کے دکھاؤں کہ میں نہیں، اس کا اعمال نامہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا یہ تیری کتاب ہے اور وہ تیری جنت ہے، یہ تیری کتاب ہے اور وہ تیری جنت ہے۔ اتنا بڑا اجر اس صبر کا۔ کیسا صبر ہونا چاہیے، کیسا صبر ہونا چاہیے؟ ایسا جیسا آمنہ کے لال نے، میرے اور آپ کے آقا نے، اللہ کے محبوب نے اپنے ننھے منھے پیارے لخت جگر حضرت ابراہیم کو ایسے گودی میں لے کر آخری ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، آنسوں کی برسات بھی ہے، مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابراہیم، تیری جدائی کے غم نے مجھے بڑا غم زدہ کر دیا، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جو میرے اللہ نے کہا۔ ایسا صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا صبر ہونا چاہیے جیسا صبر میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے اپنی پیاری سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، اور ان کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارا۔ آنسو تو ہے مگر اس سے آگے کچھ نہیں۔ اپنی بیٹی ام کلثوم کو، رقیہ کو، زینب کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا، اور ایک بیٹی کو قبر میں اتارتے ہوئے یہ بھی کہ میری اس بیٹی نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، میری اس بیٹی نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، مگر زبان سے وہی کلمہ، وہی جملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا صبر ہونا چاہیے کہ جیسا 40 سال کی لمبی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، ایک دن کی جدائی نہیں، 2 دن کی جدائی نہیں، اتنی لمبی جدائی ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور رنج کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ عمل کیا ہے؟ فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، بس صبر ہے آنسو ہے، صبر ہے آنسو ہے۔ ایسا صبر کہ جس صبر کو دیکھ کر قدرت کی زبان عرش سے کہہ دے ہاں یہ میرا بندہ صابر ہے۔ کس کے لیے کہا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال، کئی سال کی بیماری میں حضرت ایوب لیٹے ہوئے ہیں، سخت بیماری ہے، سخت بیماری، اور اتنے سال بیماری کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ جی میں تھوڑی سی کچھ تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ صبر دیکھیں ذرا، اللہ نے کہا میں قرآن کے اندر بیان کر کے تا قیامت انسان کو بتاؤں گا کہ یہ ہے صبر، انا وجدناہ صابرا، اللہ نے ان کے بعد یہ صبر کرنے والا، یہ صبر کرنے والا۔ لیٹایا جا رہا ہے اور گلے کے اوپر چھری رکھی جا رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے اس سے پہلے اچھا ذبح کر دوں، ذبح کر دوں، تو نیچے سے آواز کیا آ رہی ہے؟ آواز ستجدنی قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابو اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کر دے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور بھی تو کچھ کہہ سکتے، من الساجدین، میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، من العابدین، میں عبادت کرنے والوں، بڑی خوبی ہے، کوئی نہ خوبی اور بھی بیان کر سکتے، نہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ چلائیں چھری، چل گئی تو ہمیشہ کے لیے صبر کر کے اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو نصف ایمان ہے، اور کہیں گھر جا کے آپ سورہ دہر اٹھا کے پڑھیں گے تو کیا لطف آئے گا، کیا لطف آئے گا آپ کو۔ وجزاء، جو صبر والوں کا بیان ہے، اور آگے نعمتوں کا بیان، نعمتوں کا بیان، نعمتوں کا بھی، اتنی نعمتیں، فرمایا یہ نعمتیں میں ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ صبر کرنے والا، وہ رکوع پورا پڑھنے والا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے
کہ کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہستی میرے اور آپ کے آقا، قدم قدم پر صبر۔ اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے محبوب صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر۔ اللہ اور تلقین کر رہے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں۔ کیا مقصد تھا؟ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ کی امت کو یہ بتا رہا ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، کوئی نیکی بھی آپ کے پلے نہیں رہے گی، اس لیے کہ کوئی نیکی صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آج بے صبری کا عالم ہے۔ عملی لائف میں دیکھیں نا، ولیمے کی تقریر میں جب اعلان ہوتا ہے کھانا کھل گیا ہے، تو بڑے کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کھانا نہیں کھل گیا بندے کھل گئے، کھانا نہیں کھل گیا بندے کھل گئے۔ بے صبری، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ کھانا ختم نہیں ہوتا، وافر مقدار میں کھانا ہے، لیکن بگدڑ حج قدم قدم پر صبر۔ لیکن حج کے دوران جو دیکھا جاتا ہے بے صبری دوڑ بھاگ ہے، آگے آگے آگے، شیطان ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر عمل میں صبر، پوری زندگی میں صبر، اٹھنے بیٹھنے میں صبر، کھانے پینے میں صبر، ساری عبادات میں صبر۔ پھر اللہ کہے گا تم نے کیا ہے صبر، اور یہ جنت ہے تمہارا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی